قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فرمایا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ فرمایا انسان تم پریکشا کی امتحان کی گھاٹی سے گزر نہیں سکا، پھر اپنے نبی کی طرف اشارہ کیا۔ کلاسیکل لینگویج میں جو کتابیں نازل ہوئی اس کا ڈھنگ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اس نے کہا وما ادراک ما العقبہ، تم کو بھی کچھ معلوم ہے کہ عقبہ کس کو کہتے ہیں، گھاٹی کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹی کس کو کہتے ہیں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ فک رقبۃ، کسی کی گردن پھنس گئی ہے مصیبت میں، قرض میں، اس کو چھڑا دینا، جرمانے میں، قرض میں، کسی چھوٹ کھور کے بوجھ میں، مکان بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، گردن پھنسی ہوئی، اس کی گردن کو کوئی چھڑا دے، یہ بڑی بات تھی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک سے نڈال کوئی ہے تو اس نے کھانے کا انتظام کیا، یہ تجھے اس گھاٹی سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ مانو ماتر کی سیوا کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، غریب ورگ جو ہے اس کا حصہ دینا۔ فرمایا کہ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کا وہ مال جو اللہ نے تم کو دیا تم ان کو دو۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ پیغمبروں نے، اللہ کے نبیوں نے ہر زمانے کے اندر اس ارتھ تنتر کو، مالیاتی تقسیم کے رخ کو صحیح کیا۔ شاسن ہو تب بھی، حکومت نہ ہو تب بھی، کوئی ضروری نہیں کہ شاسن ہو تبھی ہم نیکیوں کو کر سکتے ہیں، نہیں، شاسن نہ ہو ہمارے پاس میں تو بھی ہم سماجی طرز کے اوپر ہم اپنے غریب بھائیوں کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بڑے عالم کے قول کا سہارا لیتا ہوں، انہوں نے بہت اچھی بات کہی، وشلیشن کیا، اس کی تفصیل بتائی کہ دو طریقے ہیں، ایک اختیاری ہے ایک غیر اختیاری۔ شریعت کے دو طریقے ہیں، ایک اختیاری ہے ایک غیر اختیاری۔ جیسے بھوکوں کو کھانا کھلائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، زکوٰۃ نکالیے، 5 وقتی نماز پڑھیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے گناہوں سے، رات میں اپنے مالک کے سامنے روئیے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگیے، غریبوں کی مدد کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، بیواؤں کی دستگیر کیجیے، ودواؤں کے سر پر دوپٹہ ڈالیے۔ اس میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو ویکتی اور سماج جو ہے وہ کر سکتا ہے، یہ ہمارے اختیار ہے۔ چوروں کے ہاتھ کاٹیے، بدکاروں کو سزا دیجیے، کوڑے برسائیے، یہ اختیار میں ہمارے نہیں ہیں، اس لیے ہم پر یہ کرنا ضروری نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو لوگ اس اختیاری اور غیر اختیاری کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں کو الگ رکھ کر کے سوچنا چاہیے۔ ایک تو شاسن تنتر کو، اس طریقے کو اختیار کرنا جو پیغمبروں نے کہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر یہ سمبھو اور پاسبل نہیں ہے تو سماج کو پیغمبروں نے جو حکم دیا وہ ہم نے کرنا چاہیے۔ روزی اللہ نے ہم کو دی، حلال کی، اس میں حق للسائل والمحروم، مانگنے والا کا بھی حق ہے، جو مانگنے کے لیے نہیں آتا اس کا بھی حق ہے۔ تمہارے دروازے کے اوپر جو آیا اس کو بھی کہا جھڑکو مت، لیکن ایک حاجت مند ایسا ہے جو تمہارے دروازے پہ آنے کی سکت نہیں ہے، تم تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ قرآن نے، سنت نے اور حدیث نے، وہ اللہ کے رسول نے یہ پریرنا دی سماج کو اور ویکتی کو کہ تو اس کے گھر جا کر کے دیکھ کہ وہ کس مصیبت کے اندر ہے، محروم ہے۔ وہ مانگنے والے کا ہاتھ ایسا رہتا ہے، تر تر کانپتا ہے، وہ بڑی ہمت کر کے آپ کے سامنے، اس میں وہ لوگ نہیں آتے جو سوال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن جو سوال کرنے کا عادی نہیں ہوتا ہے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے کہ سخی ہے کون، یہ دستے سوال کیا جانے وہ سخی ہے یا نہیں، اس کا ہاتھ کانپتا ہے۔ اس سرمایہ دار کو اور پیسے والے کو جو اس کے پاس میں ہے، اس کا کوئی ہدیہ لے کر کے اس کے گھر پہنچے، یہ محروم کی ہوئی۔ اب اس میں ایک دھارمک تنتر کے اعتبار سے ایک نظام زکوٰۃ کا لگایا۔ یہ زکوٰۃ کا پرویژن نماز کے ساتھ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا۔ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، ویاپار اور تجارت کا مال ہے، اور آپ کا دوسروں کے اوپر قرض ہے، ان سب کا ٹوٹل کیجئے، آپ پر قرض ہے وہ اس میں سے اتنا بات کر لیجئے، وضع کر لیجئے، پھر جو بچتا ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5، 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2500 روپے، اتنی زکوٰۃ اس کی ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے جن کا سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کیا سب کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، ماں کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کا سنسکرت کا ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، آجیوکوپارجن،
انہیں کھانے پینے کی ساری ویوستھا کرنا اولاد کے ذمے ہے. میری ماں ہے, میں نے اس کا دودھ پلایا, وہ گلے میں سو کر رات کو سوکھے میں سلایا. 2 بجے رات کو میں روتا تھا تو میری پیٹھ تھپتھپاتی تھی, اس کا حق ہے مجھ پر. میرے باپ کا بھی حق ہے جس کے گاڑے پسینے کی کمائی میں نے کھائی ہے, چاہے غریبی میں ہو یا امیری میں ہو, مجھ پر حق ہے. میں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا, اپنی اولاد کو نہیں, اس کو دوں گا جس کا کوئی مجھ پر حق نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ارتھ تنتر جس کو کہنا چاہیے, مالیاتی اور معاشی نظام جو ہے, اس کو اگر حکومت اور شاسن کے دائرے سے نکال کر کے سماج کے دائرے کے اوپر اس کو لا کے کھڑے کریں گے تو اس قدر سماج کے اندر خوشحالی آئے گی کہ جس کا آپ اندازہ اس وقت کر سکیں گے جب اس زکوٰۃ کے نظام کو اس طریقے سے لائیں. اگر سماج کے لوگ اپنے طور پر, خاص طور پر مسلم سماج کو بھی آواز دیتا ہوں اور ہندوستان کے دوسرے سماج کو بھی, کہ وہ اس کے اوپر غور کریں کہ ہم اس مسئلے کو, آرتھک تنتر کو اور معاشی سلسلے کو اور اس نظام کو کس طرح بغیر حکومت کے اس کو حل کر سکتے ہیں. ایک تو اس میں زکوٰۃ لے لی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا, جنہوں نے بیاج سے اور سود سے پیسہ لیا ہے, سماج کے جس ورگ نے, چاہے چھوٹے نے لیا ہو بڑے نے لیا ہو, میرے نزدیک ساری دنیا کے اندر بھوک مری اور معاشی بدحالی اس بیاج کے سبب سے. بیاج خورا 2.5-3 سال کے اندر پوری رقم جو اس نے بیاج کی دی ہے وہ وصول کر لیتا ہے, اور اس کے بعد میں اتنی کی اتنی رقم باقی. سورہ روم کے اندر فرمایا کہ یہ جو سود خوری کرتے ہو, بالربا لیربو فی اموال الناس, سود خوری کرتے ہو, اس سے مال بڑھے گا نہیں, مال میں سڑان ہوگی. جیسے مرا ہوا جانور جو ہے وہ پھول جاتا ہے, اس میں بدبو آتی ہے, ویسے مال میں بدبو آئے گی. انسانیت کے لیے کوئی شبھ سوچنا اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر خرابی ہے. لیکن اگر زکوٰۃ دو گے تو تمہارے دگنے ہوں گے. زکوٰۃ پر پیغمبروں کی دعا ہے, زکوٰۃ پر اللہ کا, اس سنسار کے سوامی کا وعدہ ہے کہ میں دگنے کروں گا. مسلم سماج کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ان کے زکوٰۃ کا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے نظام قائم ہے. خود اس ملک ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان بستے ہیں, لاکھوں مدرسے ہیں ہمارے, یتیم بچے, اناتھ, جن کے ماں باپ ان کو پڑھا نہیں سکتے. اسکول میں سرکار ہم سے پیسے لے لیتی ہے, شکشن کر لیتی ہے, لیکن ہمارے بچوں کو پڑھا نہیں سکتی. وہ ہم جو کام اس وقت کر رہے ہیں اس میں معاشی نظام اور طبقاتی کشمکش کو ہم درست نہیں کر سکیں گے جب تک ان 2 چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے. ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا سود سے اور بیاج سے پرہیز کرنا. مہاجنی سود جو ہے بعض جگہ 17% کے اوپر, میں نے باہر کے غریب ملک کے اندر بنگلہ دیش میں دیکھا 17% بیاج. یعنی 100 روپے اس کو کسان کو اس نے دیے, 83 روپے دیے اور 17 روپے بیاج کے کاٹ لیے. ہر مہینے میں 17 دیا 51. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 مہینے کے اندر تو اس نے آدھا پیسہ تو اپنا پونا پیسہ اس نے وصول کر لیا. غریب زندہ کیسے رہ سکتا؟ اس لیے غریبی کو ہم جو غریبی ہٹاؤ کہتے ہیں, میرا خیال ہے نعرہ یہ دینا چاہیے غریبی گھٹاؤ. غریبی کو ہٹاؤ کو بدلے آپ غریبوں کو ہٹانا شروع کر دیں گے. اس سے بہتر یہ کہ غریبی گھٹاؤ. غریبی گھٹانے کے یہ 2 سادھن ہیں, لیکن یہ 2 ہی سادھن ہے ایسا نہیں. قرآن نے ایک اور سادھن بھی بتایا, اس نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچ مت کرو, ضرورت سے زیادہ چیزوں کے اوپر خرچ مت کرو. ایک مکان بنایا آپ نے, فرش بچھا لیجئے, فریج ہے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, بستر ہے, ٹیلی فون ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا 2-2 لاکھ روپے کے قالین بچھاتے ہیں, لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرتے ہیں. یہ فضول خرچی ہے. مانو ماتر کے لیے, انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس کے اوپر تمہارا خرچ ہونا چاہیے. ناچ گانوں کی محفلوں میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, چیزوں کا ناش کرتے ہیں. پیغمبروں نے کہا چیز کو ویسٹ مت کرو, چیز غریب کے ہاتھ میں دو, چیز اللہ کے نام کے اوپر دو اور اپنی نجات کا دروازہ کھول لو, دنیا میں بھی اور آخرت میں. آپ دیکھیں گے ہمارے کتنے تہوار ایسے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے ہم برباد کرتے ہیں, جو کسی غریب کی دوا کے کام نہیں آتا, اس کے قرض کی ادائیگی میں کام نہیں آتا, اس کے بچوں کی پڑھائی میں کام نہیں آتا, اس کے کپڑوں کے اندر کام نہیں آتا, اس کے مکان کی چھوٹی جھوپڑی کی رہائش کے اندر بھی کام نہیں آتا. پیغمبروں نے سارا پروجن کیا. تو فضول خرچی کے اوپر اسلام نے, قرآن نے پابندی لگائی اور منع کیا, اور ان کو شیطان کی برادری کے لوگ بنائے. دوسری چیز اس کے اندر یہ سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کا جو رقمیں ہیں اس کے ہمارے یہاں علماء بہت سے مسئلے بتاتے ہیں, ان کو پوچھتے بھی رہتے ہیں لوگ, اور لوگوں کو عام طور پر معلوم بھی ہے. میں اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ چیز اللہ کے نام پر مستحق آدمی کا جو اس کا غرضدار ہے اور اس کا قرض ہے ہم کے اوپر, ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, اس کی چیز تھی اس کے ہاتھ میں دی. تو 40ویں حصے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے, 40واں حصہ
40 برس کے بعد میں وہ پوری دولت اس کے پاس تو جیسی ہے رہے گی لیکن غریب کے گھر میں بھی چلے جائے گی. یہ قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر ایسی بات کہی کہ قرآن کے سوا کوئی کہہ نہیں سکتا. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. دولت جو ہے اس کی چلت پھرت اور اس کا سرکولیشن صرف مالداروں میں بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کے گھروں سے بھی اس کو گزرنا چاہیے. یہ بالکل سریتا اور ندی کی طرح ہے کہ ندی کی نہر جو ہے آپ نے باندھ دیا اس کو, کسی اور کے یہاں اس پائپ لائن نہیں جا سکے گی, تو سمجھو مال کو آپ نے روک لیا. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مال کا سرکولیشن ہو. سود کو بند کرنے کے بعد میں سود خور جو ہے وہ خود بیپار کی منڈیوں کے اندر آئے گا, یا کسی غریب کو اپنی رقم دے کہے گا بھائی بدن کی محنت دو کر, رقم میں دیتا ہوں, آدھا تو نے لینا آدھا میں نے لینا. اس طرح مہاجنی سسٹم جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا ایک پروجن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ختم کیجئے اس کو ختم کیجئے. مسلم سماج سے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نظام کو اس طریقے سے خرچ کرے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں, مثلا اقربین میں جو قریبی لوگ ہیں, ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی کوئی برن پوشن کی شرعی ذمہ داری ہم پر نہیں, ہم ان کے مسائل میں دلچسپی لیں. انہوں نے مہاجنی سود سے کسی سے قرض لیا, ان کے قرض کی ہم واپسی کا انتظام کریں. ان کی بیماریوں میں, ان کے گھر اور مکان کے اخراجات میں, ان کی بچیاں سیانی ہو گئی اور کسی طرح اٹھ نہیں رہی تو اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم خرچ کر سکتے. اس طرح سماج اللہ کا فضل ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, مسلم سماج اللہ کے فضل سے کرتا ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے اور ہاتھ ہمارے آگے بڑھے. اور ہمارے وہ دیش واسی جس میں سبھی مذہب کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے مال کو نشٹ کرنے کے بجائے, اس کو ویسٹ کرنے کے بجائے اللہ کے بندوں کو غریبوں کے ہاتھ میں دیجئے, ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے اور اپنی نجات کا راستہ نکالیں. تو خیریت اسی کے اندر ہے کہ ہم مالیاتی نظام جو ہے اس کے بارے میں سیمینار کریں, ہم سوچیں اور اس کے راستے نکالیں. دوسرے بھائی بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں, اس لیے کہ کوئی یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, دوسری قوموں کے اندر بھی غریبی ہے. اس غریبی کو دور کرنے کے لیے اور اس میں ان کی مدد کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے راستے ایک تو زکوٰۃ سے نکلیں. دوسرے اسلام کی یہ خوبی ہے, تہوار ہوا آپ کا, تہوار میں خوب دھوم دھام نہیں کی, آنکھ دھویا, اچھے کپڑے پہنے, عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور تاج نکالا اس نے, جس کو فطرہ کہتے. میں کہتا ہوں کہ ہم اس سماج میں ڈھنگ اور طریقے سے کام کریں زکوٰۃ کا اور فطرے کا. اچھا اس کے علاوہ صدقات, کوئی گناہ ہو گیا, کوئی قسم کھا لی, توڑ رہا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلا, کپڑا پہنا. اپنی عورت کو کچھ الٹی سیدھی بات کہہ دی, فرمایا 60 روزے رکھو, نہیں تو 60 مسکینوں کو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا اس کو کپڑا پہنا. مطلب اپنے گناہ کو, اپنے پاپ کو क्षमा مانگنے کے لیے اپنے مالک کے پرتی وہ وفادار رہے اور غریب کو وہ مال دے. اس طریقے سے اگر ہماری زندگی کا عمل ہوا تو دھرم کو ہم, مذہب کو ہم ارتھ تنتر کو درست کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. خدا آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے.